بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 10 محرم اتوار یوم عاشوراء کے دن سب کام چھوڑ کے صرف 10 بار یہ سورت پڑھ لو۔ یہ سورت ہر تقدیر کو بدل دے گی، مکان، دولت، گاڑی سب ملے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج 10 محرم اتوار کے دن صرف 10 بار جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ پیارے بھائیو، آج 10 محرم اتوار کے دن صرف 10 بار یہ سورت پڑھنے والا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ 10 محرم کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے، اور اس قبولیت والے دن میں جس گھر میں یہ سورت صرف 10 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج 10 محرم کا میں نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا کہ کب 10 محرم کا دن آئے اور میں یہ سورت 10 بار پڑھ کے اللہ سے مانگوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو آج 10 محرم کا دن اللہ کے حکم سے آ چکا ہے۔ آج 10 بار یہ سورت پڑھنے والا رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھے گا، 10 مقاصد میں کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگے گا، تو میرا رب اس سورت کو صرف 10 بار پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے یوم عاشوراء 10 محرم کا بھی دن آ چکا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان، محرم کی پہلی 9 راتوں کو لاپرواہی میں گزار دیا۔ آج 10 محرم اتوار کا دن ہے، یہ بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج 10 محرم اتوار کے دن مل جائے گا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کی دیر ہے، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی غربت تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 10 محرم اتوار کے دن اس قرآنی سورت کو صرف 10 بار پڑھ کے رب کریم سے مانگ لو۔ یہ سورت قرآن کے الفاظ ہیں، رب کے الفاظ ہیں، اس کی ایک زبر زیر پیش پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی پہلی 10 راتیں قبولیت کی راتیں ہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں 2 ایام ایسے ہیں جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ محرم کے مہینے میں خاص اعمال بتائیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 10 محرم کے دن جو بندہ ایک روزہ رکھے گا اس سے مکمل 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ ایک روزے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب چاہتے ہیں، جس دن کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک روزے پہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات کتنا نوازے گی۔ اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بس آپ نے 10 محرم اتوار کے دن 10 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور جب کوئی بندہ 10 محرم اتوار کے دن کسی ناممکن حاجت کو لے کے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، دنیا اور آخرت سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی آسمان سے نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کے پہلے ہی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے، اور دوسرا محرم کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور تیسرا یہ کہ آج جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی، اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت، عظمت، برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے،
तो किसी नामुमकिन हाजत को लेके इस वजीफे को पढ़ के देख लो, आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी कि रब इतनी जल्दी सुनता है, इतनी जल्दी दुआएं कबूल फरमाता है। मेरे बताने में समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। मैं आपको एक एक नुक्ता, एक एक बात समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मौका एक बार मिलता है, ये वक्त बार बार नहीं आता। ये कबूलियत की घड़ियां जब आती हैं तो अपने साथ रहमतें, बरकतें, बहारें लेकर आती हैं। अगर कोई आज से ये वजीफा पढ़ के एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहता है जिसमें जिस तरफ कदम बढ़ाए कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, तो मेरी आप तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज हर सूरत ये छोटा सा वजीफा पढ़ लो। अगर कोई बंदा चंद मिनट निकाल के आज ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो अपने पैरों पे आज कुल्हाड़ी खुद मारेगा। आज वक्त है रब से मांगने का। आज तो रब की जात बिन मांगे फैसले फरमा रही है। फिर क्यों हम लापरवाही करें? ये दुनिया, ये दोस्तियां, ये यारियां यही रह जाएंगी। काम आएगा तो ये कबूलियत का वक्त, रब की गायबी मदद काम आएगी। आज आपको अपने सीने का राज बताने लगा हूँ। ये वजीफा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना, अपनी जिंदगी में पैसों की बारिश को फौरन होते हुए देखना। जो भी आपके मकासद होंगे, जो भी आपकी हाजात होंगी, वो हाजात, वो मुरादें पूरी होंगी। चाहे आपको जाती मकान चाहिए हो, चाहे आपको 1 करोड़ चाहिए हो, चाहे 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़, फौरन अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ये वजीफा असर करने वाला है। आप ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से मांग कर देखना। आपके मांगने की देर है, फिर आप देखिएगा कि कहां कहां से पैसा आना शुरू होता है। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो ये वीडियो मुकम्मल देखना, इस अमल को समझना और फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। आपके मुल्क में जैसे ही 10 मुहर्रम इतवार का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप ये वजीफा किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई पाबंदी नहीं है। किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, या फिर चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लो। अगर आप फारिग बैठे हैं तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो और फौरन ये वजीफा पढ़ लो। दुकान में हो तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो, फौरन पढ़ लो। मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहां कहीं आप मौजूद हो, 1 मिनट के लिए फोन से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बिल्कुल दूर हो जाना। सुकून से इस वजीफे को पढ़ने के लिए 1 मिनट का वक्त निकालना। वो 1 मिनट ऐसा हो कि आपकी पूरी तवज्जो इस वजीफे को पढ़ने में लगी हो। इस वजीफे को आप पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए पढ़ना शुरू कर देना। तो आइए नाज़रीन कराम, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज 10 मुहर्रमुल हराम इतवार का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पे बैठ के या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पे 1 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार रसूल बरकत और सवाब के नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। बेशक हर इंसान की हाजत, परेशानी, मुसीबतें अलग हैं। जिसको जो चाहिए अपने अल्फाज में नियत करें। मिसाल के तौर पर आप ये वजीफा बेहतरीन रिश्ते के लिए पढ़ना चाहते हैं
تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھو گے نا تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی رب کریم کی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریموں کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگی گا، کیونکہ آج 10 محرم کا دن ہے، آج برکت اور عظمت والا دن ہے، آج قبولیت والا دن ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج جو سچے دل سے یقین کامل سے مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی لاڈلی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور پیاری سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں رب کا شکر ہے، اور شکر ادا کرنے والے کو رب اتنا پسند کرتا ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتا۔ آپ دن رات محنت کر لیں، مشقت کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہ کامیابی کہیں سے نہیں ملے گی جو آج صرف 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 10 بار مکمل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ ہر غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد آئے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد
سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھتا ہے نا، اس سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسا نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے حوالے کیے ہیں، جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے، 10 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بار بار سمجھائیے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ یہ 10 محرم کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کے آپ کے قدموں میں آ جائے، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، تو پیارے بھائیوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جیسے جسم ہلکا ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو آج پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔